ناظرین یاد کریں اسامہ صاحب آپ کو کہتے تھے کہ خوراک ذخیرہ کریں، پانی کے ٹینک بنائیں، واٹر ٹینک، گڑھے کھودیں، پانی اسٹور کریں۔ آپ لوگ مذاق اڑاتے تھے، کتنی تعویل ہو سکتی ہے، کیا کرنا ہے، کتنا الرٹ ہے، جو تھریٹ الرٹ کو کتنا سیریس لینا ہے۔ محمد اسامہ علی ویری فیمس اسٹرالوجر، انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہر اور بزنس کنسلٹنٹ میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے میں بہت پہلے وارن کیا تھا، ٹینک بنا لو پانی کے، بیج ذخیرہ کرو، اناج ذخیرہ کرو، گندم چاول کا۔ اسامہ صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آگے؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں یہ کچھ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی نظام ہے نا جو زمین پہ، وہ اس کے نمائندوں کے ذریعے، وہ کتابوں کے ذریعے نہیں ہے۔ کتاب کبھی بھی کمانڈ نہیں کرتی، کتاب سے آپ کیا لیتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ سے انسان نے یہ کوشش کی ہے کہ کسی طریقے خدا خاموش رہے، وہ بے شک بتوں کی شکل میں ہو، وہ بے شک یہ کتاب کو ماننے لگ جائیں، آپ اندر سے اپنے خدا کے بندوں کو نکال کے ہو، وہ خدا کا بندہ کہیں چلا جائے گائے کو پکڑ لیں، جیسے مرضی کر لیں، وہ کہتے ہیں آنے بہانے جو مرضی ہو جائے، بس اللہ اور اس کا زمین پہ جو نمائندہ ہے نا، جو امام ہے یا خلیفہ ہے وقت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا خلیفۃ اللہ ہے، وہ کمانڈ نہ کرے بس۔ وہ کیونکہ کہے گا تو کرنا پڑے گا نا۔ اور یہ تو بڑا معروف واقعہ بھی ہے کہ ابو سفیان کے جب اسلام کا ٹائم تھا نا تو وہ 3 دن لگا دیے تھے کلمہ پڑھنے میں۔ وہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ تک کرو، یہ محمد رسول اللہ والا کام جو ہے مشکل ہے، کیونکہ یہ تو ہماری جانوں پہ مالک حاکم ہو جائے گا۔ سیانے تھے نا، سمجھتے تھے۔ ہم ماشاءاللہ آج کل وہ کتابی ہو چکے ہیں، زیادہ تر وہ اس پہ بات ہوتی ہے۔ تو تیاری کون کرائے جی؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کے ذریعے ہی آپ کو کمانڈ کرنا ہے نا سر۔ جبرائیل اب آپ کے پاس تو نہیں آنے لگا کہ جبرائیل آ جائے آپ کو کوئی بات شاید کرے، یا آپ کے سارے آپ لوگ کھول کے کتابیں شروع ہو جائیں، بخاری اور مسلم کے پرنٹ آؤٹ لیں مرزا صاحب سے، پورا پاکستان بانٹے اور شروع ہو جائے۔ دیکھیں کمانڈ چاہیے ہوگی اللہ کے بندے کی۔ ایک تو اس سوچ سے نکلے جو یہ پرانی بزرگ ہستیاں تھی، انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق بہت اچھے کام کیے۔ اس قوم کو جیسے بھی ہے، یہ بالکل شیطانی علاقہ تھا، یہ بالکل شیطانی علاقہ تھا، شیطان کا جیسے ہم کئی دفعہ ذکر بھی کرتے ہیں، اب تو یقین ہوتا ہے جو حالتیں دیکھتا ہوں تو ان بزرگوں کی مہربانی ہے۔ وہ بے شک احمد رضا بریلوی صاحب ہوں، مولانا مودودی ہوں، آپ کے اب اس ٹائم کے طاہر القادری صاحب ہوں، ان لوگوں نے اپنے اپنے وقت میں لوگوں کو ایک کٹ کر کے سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دے کے کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ دے کے نا سیدھا کر مینیج ایسے ہی ہونا ہے، ایسے نہیں مینیج ہونا جیسے آپ اچھا چلو آپ بتاؤ اس ٹائم آپ کے تحرک کدھر ہے مسلمان کا یا پاکستانیوں کا اس ٹائم کا؟ اب ان کو تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ افلاس بڑھ رہا ہے، غربت بڑھ رہی ہے، بھوک بڑھ رہی ہے۔ اس دفعہ وہ جیسے جے ڈی سی والا اس کی میں سن رہا کہتا راشن ہی بڑے کم تقسیم ہوئے۔ اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو دعوت افطاریوں کے بلانے کے سلسلے تھے وہ بھی بہت کم ہو گئے، ہر طرف سے محسوس ہو رہا ہے، لیکن آپ لوگ کولیکٹیو اپروچ کے تحت کچھ کر نہیں رہے۔ اچھا اب ہم جیسا کوئی آپ کو وہ تھوڑا سا باہر والا دماغ، باہر رہا ہوا بندہ، وہ پری کوشنری میت اپنی قوم کو دینا چاہتا ہے۔ بلکہ اب تو میں نے ایون یہ بھی کی ہے کہ بڑی پچھلے سال سے انسسٹ آ رہا تھا کہ ایسٹرالوجی کی جی آپ کلاسز شروع کر دیں، میں کورس کرا دیں۔ اس دفعہ میں نے بلکہ آپ کے توسط سے یہ بھی عرض کر دوں 2-4 پروگرامز میں کہ آپ اپریل کے بعد سے ایسٹرالوجی کورس بھی کرا دیں گے، تاکہ خود آنکھوں سے دیکھ لو چیزیں ہوتی ہیں، سیکھ لو اور زیادہ علم بانٹو۔ آگے تو پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے، کہانی ایسی ہی ہے۔ تو جتنا ہم بانٹ سکیں وہ آج میں بانٹ لیں، آج ہی ہے ساری تیاری کا وقت۔ اب اس میں جو مسئلے ہیں وہ جو یہ ہیں کہ جی ہمارے خراب ہو گئے، فوڈ خراب ہوگی، جی میسیج آنے لگے، آپ نے کہا تھا جی خوراک ذخیرہ کر لو، میری تو خوراک ہی خراب ہوگی۔ اب بندہ پوچھے کہ پوری دنیا میں 20-20 سال کے لیے انہوں نے پتہ نہیں 100 سال کے لیے ریزرو کیے ہوئے ہیں، سیڈ بینک بنا رہے ہیں، ناروے میں سیڈ بینک بنے ہوئے ہیں جناب، بل گیٹس آپ کا سیڈ بینک بنا رہا ہے، ہوش اچھا وہ آئی ٹی کا بندہ ہو کے سیڈ بینک بنا رہا ہے۔
ان کو ہوش نہیں ہے ہمارے ماشاءاللہ ابھی بھی چینی کی ٹریڈنگ میں لگے ہوئے ہیں، کسان ہیں، ذمہ دار ہیں، لیکن بس کسی طریقے یہ جو ہے نا یہ ڈبل کرنے اور ریل اسٹیٹ اور پراپرٹی. حالانکہ اس ٹائم چاہیے جتنا پاکستانی ذمہ دار ہے، اگر تو بڑا ذمہ دار ہے، خود اپنے جیسے کہتے ہیں کہ پرسنل فور کاسٹ کر کے کم از کم اپنے بیج کی 20 50 30 سالہ پلان کرے، اتنا ریزرو بنائے، اس کے سائیکل کو سامنے رکھے کہ یہ بیج اتنی دفعہ لگے گا، یہ اتنی دفعہ، پھر ان کی جو فوڈ ٹیکنیشین پر ڈے جاب پہ ہائر ہو جاتے ہیں، پر جاب ہائر ہو جاتے ہیں. آپ ان کو پر جاب ہائر کر کے اپنی فوڈ پریزرو کروائیں. آپ کیوں خود تجربے کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ کسی نے ₹1,00,000 کا مال سٹاک کیا یا 2 لاکھ کا یا 5 لاکھ کا یا کسی نے جتنا استطاعت تھی، تو وہ بھائی صاحب ادھر ایڈ لگائے نا فیس بک پہ کہ مجھے جی فوڈ پریزرو کرنے کے لیے 1 دن کی جاب ہے، گائیڈ لائنز چاہیے مجھے فوڈ پہ. وہ زیادہ سے زیادہ 10,000 چارج کر لے گا، 5,000 کر لے گا، آپ کو گائیڈ کر دے گا. فوڈ ٹیکنیشین جو ہے فوڈ خراب کیوں کرنی ہے؟ دوسری بات، ڈرائی فوڈ وہ کریں، چھوٹے پیکٹس بنائیں، آکسیجن ان کی ٹیکوں سے نکال دیں. ہمارا تو پھر ہم ٹوٹ کے ہی دے سکتے ہیں آپ کو کہ سیلڈ فوڈ بیگ ہوں، چھوٹے ہوں سائز میں، پاؤ ½ کلو، بڑے نہ پیکنگ کریں. بے شک دال ہی کیوں نہیں ہے، جتنی چھوٹا پیک ہوگا اتنا محفوظ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے نا آکسیجن زیادہ بیکٹیریل پروسیس یا مائکروبائل سسٹم جو ایکٹیویٹ ہوتا ہے وہ اس ہوا میں ہی ہوگا نا جو اس کے اندر ہوگی. اگر آپ نے وہ کھینچ لی تو کہانی ختم. پھر ٹیمپریچر دوسرا میٹر کرے گا. اچھا، پھر ٹیمپریچر کنٹرول کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ ایک اچھی اندھیرے درمیانے ٹیمپریچر کے کمروں کا انتخاب کریں، ان کو اچھے سے صاف کریں، اچھے سے ان کو جیسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ویڈیوز دیکھیں. آپ سارا دن میرے منہ سے سنتے رجب بٹ کی 295C اور ادھر ادھر آپ لوگ لگے پڑے ہیں، اور مطلب کسی کو پتا ہے یا نہیں پتا، بس پورے پاکستان میں عجیب و غریب ماحول ہے، بے وقوفی کا ماحول ہے. اپنے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے بلز اس طریقے کے وہ جیسے کہتے ہیں ڈسکس ہوتے ہیں. کوئی بات ہے بھلا؟ مطلب ان کا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا، اتنا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروٹوکول ہے وہ اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدھا مخاطب نہیں کرتے، کبھی یاسین کہتے ہیں، کبھی یا ایھا المزمل کہتے ہیں، کیسے کیسے انداز سے پکارتے ہیں. یہ منہ اٹھاتے ہیں اور نام لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں لینا چاہیے، ذکر ہی اس طریقے سے نہیں ہو سکتا. آپ تو بلکہ ہم تو یہ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ جو ہم یہاں محمد بھی کہتے ہیں یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ڈرنا چاہیے اس میں. جب اللہ تعالیٰ یا ایھا المزمل کہہ رہے ہیں، یاسین کہہ رہے ہیں، تو پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اور کہا تھا کہ آوازیں بھی نیچی کرو اس سے کہیں تمہارے اعمال ضبط نہ ہو جائیں. تو بات یہ ہے کہ یہ تو لیول ہے. تو اب آئیں اس طرف کہ گستاخی کے جو لیولز پہ اگر یہ آگے بات چلنی ہے، آج نہیں لیکن آگے اس پہ پروگرام ہوگا. کیوں؟ آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا اپریل میں فرقہ واریت، مذہبی فساد، مذہبی، آپ فرانس میں دیکھیں، میں نے آپ کو ایک بھیجا تھا پروٹیسٹ، ایک اس کا مذہبی فرقہ وارانہ مذہبی پروٹیسٹ فرانس میں. اچھا، یہ پوری دنیا میں پھوٹیں گے، آپ کے بھی پھوٹیں گے، فرقہ وارانہ جو ہے جنگ معاملات بھی ادھر ہوں گے. تو اب اس میں جو کرنے کی بات ہے، پانی کے تو کنویں اس طریقے سے بنائے جائیں. انڈیا کی کئی ویڈیوز ذمہ داروں کو تو ذمہ داروں کی ویڈیوز دیکھنی چاہیے. انہوں نے تو اس طریقے کی نالیاں بنا کے سیدھے اپنے وہ جیسے کہتے ہیں نا پونڈز کریٹ کیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے وہ پانی ہمارے اس تالاب میں جاتا ہے، ادھر سے موٹر آسانی سے نکال بھی لیتی ہے. پہلا تو یہ ہے تاکہ سولر والی جو موٹر ہے یا وہ ہے وہ اپنے ٹائم پہ پھر نکالتی رہتی ہے. اسی طریقے سے جو گھریلو صارف ہے ڈیفینیٹلی ان کے نصیب میں جیسے کہتے ہیں کہ حکومت کا انتخاب ہی تھا صرف، اور حکومتیں ہماری اب تک کی پاکستانیوں کو پانی دینے میں ناکام رہی. کراچی کا ٹینکر مافیا یا لاہور واٹس ایور، پانی نہیں مل رہا. پانی مسئلہ ہے، آبادی اوور لوڈڈ ہوتی جا رہی ہے اور دور دور تک رقبے ضائع پڑے ہیں، ان کو آباد نہیں کرنا. ہمیں بس شہروں کے وہ سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے کا شوق چڑھا ہوا لفٹوں کا. تو اب جی اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو
الرٹ جاری ہوئے ہیں، وبا، قحط، بیماریاں، یہ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا پریڈکشن ہے آپ کی؟ جی اس میں جو پہلے تو سوری کیونکہ ہم اپنے تسلسل میں دوسری سائڈ پہ سمجھانے چلا جاتا ہوں کہ جدھر بھی جاتا ہوں دل کرتا ہے ادھر ہی سمجھانے لگ جو ان کو، تو اس لیے ایک وہ تسلسل بھی ٹوٹتا ہے، اور آج کل روزوں کی وجہ سے بھی امید ہے کہ عوام جو ہے تھوڑا سا اس کو اگنور کرے گی، لیکن جذبہ سچا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ہر بات ہی دل کرتا ہے کہ کھول کھول کے سمجھا دو۔ دیکھیں یہ تھریٹ پہ بات تو وہ کرے جو ہمارے پچھلے پروگرام جس نے نہ دیکھے ہوں، یہ آپ کو کہنا چاہیے تھا، بلکہ آپ نے کہا بھی کہ مبارکباد دینے کی کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں ہوا اور پانی نے اکٹھے ہو کے ادھم بھوکم مچانے وہ سمندری طوفان اور یہ سارا کچھ آنا ہے۔ باقی جو وبائیں ہیں وہ 2019 میں اصل میں جو پلیسمنٹ تھی پلانٹس کی 2019 میں ہوئی تھی، اس کے بعد کرونا تھا، اب بھی وہی پلیسمنٹ دوبارہ اکٹھی ہو رہی ہے، اب بھی کوئی بڑی آفت آ سکتی ہے۔ تھوڑا سا چانس اچھا یہ ہے کہ یہ اس دفعہ پائسیز میں ہو رہا ہے، تو ہم تھوڑے سے اس میں ہوا ہے کہ یار جوپیٹر کے گھر میں ہے، اچھا سائن۔ اب آ جائیں کہ خشک سالی اور یہ ساری، تو سر جی جب انٹرنیشنل وار سر پہ آ رہی ہے تو خشک سالی تو ہم پہلے اس پہ ایک پوری ڈیٹیل ویڈیو کر چکے ہیں، اور بلکہ وہ اسی لیے تھی کہ سارے جس دنیا کے ملک میں دیکھ رہے ہیں ہمیں، وہ اپنے اپنے علاقے کا بارشیں اور ڈراٹ بتائیں کہ کس کا علاقے میں خشک سالی کی اناؤنسمنٹ ہے۔ بلکہ اب بھی ریکویسٹ ہے آپ پوری دنیا میں دیکھیں، ہم لوگ کئی دفعہ غلط ہوں گے، کئی دفعہ بالکل ہی فضول بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ہم واحد لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو تیاری کی بات کر رہے ہیں، پریکاشنز کی بات کر رہے ہیں، اور ایک تسبیح کے دانوں کی طرح حقیقی معنوں میں ریسکیو کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب آپ لوگوں کا بھی کام بنتا ہے کہ اس چینل کو اسی طریقے سے یوز کریں کہ ان فیوچر آف اینی کرائسس یہ ایک اچھا میڈیم بن جائے، جس کے ذریعے آپ لوگوں کو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ خبریں، معاملات، تیاریاں، اناؤنسمنٹ باہم ملتی رہیں۔ ایک تو آپ جہاں جہاں ہیں آپ لوگ اپنے محلے وقوع میں اٹھتی ہوئی شورشیں ادھر بتائیں، مثال کے طور پہ کہیں ریسیزم کے معاملات ہو رہے ہیں، کہیں کوئی ایونٹس ہو رہے ہیں تو نیچے کمنٹ کر دیا کریں۔ اچھا ماشاءاللہ، سبحان اللہ، السلام علیکم، مبارک ہو، زندہ باد، اس سے کہیں زیادہ ہے کہ اپنے اپنے علاقوں کے حال بیان کر دیں، ادھر کی کوئی تھریٹ آئی ہو، ادھر کا کوئی ایونٹ ہو، کچھ بھی ہو اس طریقے کا، تاکہ ایک اپڈیٹڈ سا ماحول بن جائے، ہمیں اگلی ویڈیو زیادہ اچھی جیسے کہتے ہیں نا انفارمیٹیو بنانے کا موقع ملے۔ کیوں؟ جیسے اب آپ دیکھیں میرا ہر وقت میں جب ایسٹرالوجی کام کیسے کرتی ہے، ایسٹرالوجی کام ایسے کرتی ہے کہ ایک مخصوص وقت میں یہ ایک مخصوص سوال کا جواب دیتی ہے۔ ہر روز ایک سوال کا ایک جواب نہیں ہوتا، ہر بار ڈیفرنٹ ہوگا، کبھی چیک کر لیجئے گا۔ لوگ بھی اس عموماً کہہ رہے تھے آج آپ کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں، بات کوئی 90 ڈگری بدلی نہیں ہوتی، صرف اس کا رنگ اور انداز یا اس کے اندر ایک چیز کی ایڈیشن فیچر ایڈ ہوتا ہے اس میں مزید۔ تو اسی طریقے سے اب پوری دنیا میں جہاں ہمارا دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، امریکہ، یوکے، یورپ، ملیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے اپنے علاقوں کی تھریٹ، اپنے اپنے علاقوں کی حکومت کی جاری کردہ جو اس طرح کی خبریں وہ بھیجے۔ جہاں ڈراٹ ہوا وہاں جنگ آ رہی ہے، جہاں طوفانی بارشیں ہوئی وہاں سول انریسٹ ہے، فرقہ وارانہ فساد ہونا ہی ہونا ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم بن کے آپ لوگوں کی کفایت کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کسی بھی کمیونٹی میں ہیں، اگر ہم سے اسلام سنیں گے تو آپ کم از کم انشاءاللہ آپ انڈیا میں ہیں، آپ امریکہ میں ہیں، آپ جہاں مرضی ہیں، سینہ چوڑا کر کے بطور مسلم ایک اپنے آپ کو پیش بھی کر سکیں گے، اور ان کی رہنمائی کرنے کی اہلیت بھی انشاءاللہ گین کر لیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگ سیریس ہو کے اس کو، یہ جو مطلب ایک اللہ نے کمنٹ کا سلسلہ نیچے دیا، اس کو پازیٹیولی یوز کریں، ٹونٹس اور مذاق میں ضائع نہ کریں۔ جس کو نہیں سمجھ آتی وہ نہ آئے، نہ کرے، لوگوں کا ٹائم ضائع نہ کرے، اپنا بھی وقت کیوں ضائع کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم مزید تیاری کرائیں گے۔ جو پانی جمع کرنے کا معاملہ ہے، گاؤں والے تو اپنے
کنویں کر لیں، ذمہ دار وہ کر لیں، جو آپ کے یہ لوگ ہیں شہری لوگ ہیں، یہ جائیں اپنے اپنے کونسلر اور ایم این اے ایم پی ایس کے گھر کے وہ جیسے کہ وہ بوئے نپیں کہ بھئی اب بتاؤ کچھ کرو، آگے حالات تو یہی بنتے جا رہے ہیں. تو اس کے علاوہ ان کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے.